بالمعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داز ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جس نے اللہ کی صفات بیان کی اور اس نے صفت کو الگ مانا اور ذات کو الگ مانا. اس نے دو خدا تسلیم کیے، ایک ذات والا ایک صفت والا، ایک ذات والا ایک صفت والا. تو اس نے دوئی پیدا کر دی. جس نے دوئی پیدا کی وقت جزاہ، اس نے اس کے جز پیدا کر دی. جس نے دو اللہ مانے گویا اس نے اس کو جز میں تسلیم کر لیا، یعنی دو اللہ ہیں جز میں مان لیا. اور جس کے جز ہو جائیں وہ اللہ نہیں ہوتا. جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو اس کے دو آدھے ہو سکتے ہیں، اگر دو ہے تو اس کے دو ایک ہو سکتے ہیں. تو کہا من سناہو وقد جزاہو ومن جزاہو وقد جہلہو. جس نے اس کے دو حصے مانے، جس نے اس کے دو جز مانے، وہ اس سے جاہل رہا، وہ اس سے جاہل رہا، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں. اور جس نے اسے نہیں پہچانا، جو اس کی ذات و صفت سے جاہل رہا، وقت اشارہ الیہ، بس اس نے اسے قابل اشارہ مانا. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میں بڑے رسک لے کر ایسے موضوعات یہاں چھیڑتا ہوں. فیصل آباد کے مجمع میں بڑا رسک لے کر موضوعات چھیڑتا ہوں، اور آپ کی سماعتوں پر مجھے یقین ہے میرا ایک جملہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے. ومن جزاہ فقط جہلہ ومن جہلہ فقط اشار الیہ. جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے اشارے کے قابل سمجھا. یعنی جو اس کو نہیں پہچانتا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت زمین پر موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے. اشارہ کیا کہ وہ رہا اللہ. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رہا اللہ. علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیے آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ علی سے پوچھا گیا کہ یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے. تو پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو، پہلے تو سوال کرنے والے کے انداز کو سمجھو. اس نے کہا آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، یعنی دنیا یہ مانتی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے. اللہ ہے تو انہی کا ہے. آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے؟ یہ تو تھا یہودی
یہودی، اس لیے کہ یہودی بنتا تھا سوال یہ کرنا آپ کا اللہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن میں مسلمانوں کی بات کروں، ایک خلیفۃ المسلمین یعنی بنو امیہ کا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بنو عباس کا ایک خلیفہ گزرا، بیٹھا ہوا ہے مسند پر، اور میں جب نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ امام علی بن موسی رضا المرتضیٰ علیہ السلام، بلند آواز سے ذات رضا پر صلوات بھیجیے، بلند آواز سے۔ مولا تشریف فرما ہے، دربار ہے اور ولی عہدی کا دور ہے، اور ایسے میں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، حاکم بیٹھا ہوا ہے، اور دربار بھرا ہوا ہے، دربار بھرا ہوا ہے، کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر اسے اٹھ نہیں سکتا، اس کی کابینہ میں کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر سے اٹھ نہیں سکتا، کوئی اس کی مرضی کے بغیر سوال نہیں کر سکتا، خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انسان ڈرا ہوا ہے خلیفہ سے کہ اگر ادھر ادھر کی کوئی گستاخانہ بات کر دی تو ہمارا سر قلم کر دیا جائے، تو انسان ڈرا، لیکن مکھی نہیں ڈری، لیکن مکھی نہیں ڈری، وہ مکھی پرواز کرتی ہوئی آئی اور خلیفہ کو تنگ کرنا شروع کیا، خلیفہ کو تنگ کرنا شروع کیا، وہ ادھر سے ہٹاتا ہے تو وہ ادھر آ جاتی ہے، وہ اس رخسار سے ہٹاتا ہے تو ادھر آ جاتی ہے، مکھی بار بار اسے تنگ کر رہی ہے، تو اب اس نے جھنجھلا کے پلٹ کے علی بن موسی رضا المرتضیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کے اللہ نے مکھی بنائی کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے، یعنی جہاں پر بھی کوئی تصور ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ ہے تو انہی کا ہے، اور اللہ کو سمجھتے ہیں تو یہی سمجھ، اور اللہ کو سمجھا سکتے ہیں دنیا کو تو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ ہے کیا۔ کہا آپ کے اللہ نے یہ مکھی بنائی کیوں ہے؟ تو بھائی بتا وہی سکتا ہے، بتا وہی سکتا ہے، بتا وہی سکتا ہے کہ یا تو جس نے خود بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو، وہی بتا سکتا ہے نا، یا تو جس نے خود بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے، یا بنانے والے کے مقصد کو جانتا ہے، یا بنانے والے کے مقصد کو جانتا ہے۔ تو اب جیسے ہی کہا کہ آپ کے اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے، تو فی الفور میرے مولا نے جواب دیا کہ تم جیسے بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے، تم جیسے بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے، تو فرمایا آپ نے، تو اب یعنی جہاں پر بھی بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اللہ۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، علی ممبر سنونی پر ہیں اور خطبہ توحید ارشاد فرما رہے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا اللہ کہاں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اب علی نے وہ مارکۃ العرا جواب دیا ہے، جو توحید کی جتنے بھی معنی اور مفہوم ہیں، جتنے بھی معنی و مفہوم کی عبارتیں ہیں، ان میں بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے۔ ایک بار علی نے فوراً اسے جواب دیا کہ تو نے پوچھا کہ میرا اللہ کہاں رہتا ہے، تو سن، وہ کہاں نہیں ہے جو میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں نہیں ہے تو میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج یہاں ہے، تو اگر یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں اور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں اور نہیں ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ جو عرش ہے، امیر المومنین سے پوچھا گیا، اور ایک مسلمان نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کیا اللہ عرش پر رہتا ہے، کیا اللہ عرش پر ہے؟ تو اگر اللہ عرش پر ہے اور اللہ عرش پر رہتا ہے یا اللہ عرش پر نہیں رہتا، تو پھر یہ عرش کا استعارہ اس کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا؟ مولا نے کہا وہ عرش پر رہتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مثلا پھر روکی بات خاموش ہو گئے، علی بازار کوفہ سے گزر رہے اور عمر بھی ساتھ کے غلامند کیا تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں، میں جبرائیل کہہ رہے میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ ہاتھ جوڑ کر جبرائیل سے کہو، جبرائیل یہ کیا بدعت کر رہے ہو، یہ کیا شرک کر رہے ہو، بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے، تم کیسے عطا کر رہے ہو؟ بیٹے تو اللہ عطا کرتا ہے۔
لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، جناب مریم سے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہیں بیٹا عطا کروں، یعنی جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا عطا کروں، میں بیٹا عطا کروں، عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو جبرائیل کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ نے یہ خبر دے کے مجھے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا میں تمہیں بیٹا دوں گا، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ تو اب کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہی سے میں نے بات موڑی تھی کہ کام ہے اللہ کا، وسیلہ ہے جبرائیل۔ کہہ دیا بھائی جملہ، یعنی جملہ لے جائیے، مشیت خدا کے سائے میں جبرائیل معصوم ہے نا، تو اب جملہ لیجئے، جملہ سمجھیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یعنی اس منظر نے یہ بتایا کہ مشیت خدا کے سائے میں جو کام بھی معصوم کرتا ہے وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے۔ سلامت رہے آپ۔ پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے، میں تو سمجھ رہا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی مشیت کے تحت کوئی معصوم اگر کام کرتا ہے تو وہ کام معصوم ہی کا کام کہلاتا ہے۔ پھر معصوم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے سائے میں ہو رہا ہے۔ معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کروں گا، میں کرتا ہوں، معصوم کہہ سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ معصوم مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب علی چونکہ مشیت خدا کے سائے میں کام کر رہے تھے، اس لیے علی نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو حسین نے اللہ سے عشق کیا، عشق، اور اللہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین تم عشق کی کس منزل پر ہو، کس منزل پر ہو۔ پروردگار اس منزل عشق پر ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیری نظر کر دوں گا۔ پروردگار میری سب سے قیمتی شے میری اولاد، میرا خون ہے، پروردگار اس خون کو تیرے حوالے کر دوں گا، یہ سب تیری قربانیاں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ میرا مال و متاع لوٹ جائے، میرے عزیز قربان ہو جائے، میرے بچے میرے سامنے ذبح ہو جائے، یہاں تک کہ میرا سامان لوٹ جائے، یہاں تک کہ میری بہن اسیر ہو جائے۔ پروردگار تیرے عشق کی منزل سے ہٹوں گا، دے دوں گا سب چیز، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا تھا لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین شے کو میرے حوالے نہ کرو۔ حسین جس کو پسند کرتے تھے، حسین نے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لے کے چلا۔ حسین قافلہ عشق لے کے چلا، حسین کاروان عشق لے کے چلا۔ پہنچے، جب مکے پہنچے تو جتنے بھی حاجی تھے سب حسین سے ملنے آئے، سب نے حسین کی قدم بوسی کی، 10 بوسی کی۔ ایک بار حاجیوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، حسین نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آگے پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ فرزند رسول جب بھی آپ آتے ہیں تو قربانی کے گوسفند ساتھ لے کر آتے ہیں، حج میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے جانور ساتھ لے کر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں ساتھ لے کر آتے ہیں، آج آپ کے ساتھ کوئی قربانیاں نظر نہیں آ رہی۔ حسین نے روتے ہوئے کہا، اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک بار اشارہ کر کے کہا اس دفعہ حسین کی یہ قربانیاں ہیں، اس دفعہ حسین کی قربانی علی اکبر ہے، اس دفعہ حسین کی قربانی آن محمد، اس دفعہ حسین کی قربانی قاسم، اس دفعہ حسین کی قربانی، سنو گے آخری جملہ، اس دفعہ حسین کی قربانی 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ یہ ہیں حسین کی قربانیاں جنہیں حسین لے کر آیا ہے، جنہیں حسین لے کر آیا ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا کہ لاکھوں افراد حسین کے ساتھ آ گئے، لیکن حسین نے سب کو یہ کہہ کے سب کا امتحان لیا کہ ہم جا رہے ہیں، اپنا سر کٹانے جا رہے ہیں، اپنا گھر لٹانے جا رہے ہیں، جس کو یہ گوارا ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، تو ہمارے ساتھ آ جائے۔ آتے گئے لوگ، آتے گئے لوگ، جاتے گئے جاتے گئے، یہاں تک کہ حسین کے ساتھ شب عاشور 72 نفوس رہے۔ یہ
बहत्तर वो थे कि जिन्होंने आखिर दम तक हुसैन का साथ देने का ऐलान किया है। हुसैन इब्न अली बार बार कत्ल किए जाए, हमारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, हमारी लाश को जला दिया जाए, हमारी लाश को जलाने के बाद राख को हवा में बिखेर दिया जाए और हमें दोबारा बनाया जाए, हम फिर तुझ पर कुर्बान हो जाएंगे। अजरकुम अल्लाह। ये थे असहाबे हुसैन, ये थे अंसाराने हुसैन। कैसे हुर पीछे रह जाता, हुर कैसे पीछे रह जाता। हुर भी आ गया, देख रहा था पूरी शबे आशूर हुर ने जागते हुए गुजारी। जरूरी है ना कि हुर का तस्करा भी हो जाए, जरूरी है कि बुरैर हमद अली का तस्करा भी हो। अली की बेटी ने एक लफ्ज कहा, जाओ हुर से कहना अली की बेटी सलाम कह रही है, अली की बेटी सलाम कह रही है। और दूसरा पैगाम ये दे देना, ऐ हुर तुम हमारे मेहमान हो, मेहमान। और मेजबानी का तकाजा ये है कि जब, क्या सुन रहे हैं, मेजबानी का तकाजा ये है कि जब मेहमान आता है तो उसकी खातिर तवाज़ो की जाती है। ऐ हुर, ऐ हुर, ऐ हुर, हम माजरत चाहते हैं, तेरी खातिर नहीं कर सकते, इसलिए कि 3 दिन से पानी भी नहीं है, 3 दिन से खाना भी नहीं है। जैसे ही हुर ने ये सुना, अपने सर का अमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मारे, कहा मौला अब मैं जब जानूंगा कि मेरी खता माफ हो गई कि मेरे बेटे को पहले भेजा जाए, पहले मेरा बेटा शहीद होने जाए, फिर मुझे शहादत का इज़्म मिले। बड़ी मुश्किल से हुर के बेटे को भेजा। एक किताब में अली इब्न हुर नाम लिखा है, दूसरी किताब में बुकैर इब्न हुर, बकीर इब्न हुर चला, अपने बाप से इजाजत लेकर चला। बड़ी मारकतुल-आरा जंग की। थोड़ी देर बाद पलट कर आया, बेटे पलट कर क्यों आ गए? कहा कि प्यास लग रही है, शिद्दत की प्यास, पानी का जाम मैसर आ जाए। हुर ने कहा तुम 3 दिन से प्यासे नहीं हो, तुमने तो रात को ही पानी पिया है, अब पानी का नाम ना लेना, इसलिए कि हुसैन के बच्चे प्यासे, हुसैन के बच्चे प्यासे। जाओ बेटे ऐसे ही जंग करो और मैं राजी हो जाऊंगा जब तुम्हारा लाशा मेरे हाथों पर होगा। अली इब्न हुर ने जंग की, जंग करते करते घोड़े से गिरा, गिरने के बाद आवाज दी, बाबा मैं घोड़े से गिर गया। हुर ने लजामे फरस पर हाथ डाला, अभी रकात में पांव रखा ही था, हुसैन आगे बढ़े, हुर के हाथ पर हाथ रखकर कहा हुर कहां जा रहा है, हुर कहां जा रहा है? कहा आका मेरा कड़ियल जवान बेटा आवाज दे रहा है। मेरा हाथ, क्या मातम कर रहे हो, क्या मातम कर रहे हो? ऐसे ही मातम करो, मुझे सबके हाथ बुलंद होने चाहिए। आका मेरा जवान बेटा आवाज दे रहा है, मैं उसका लाशा उठाऊंगा। हुर को सीने से लगाया और कहा हुर मैं मौजूद हूं ना, बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठाता। हुसैन गए, हुर के बेटे के लाशे को लेकर आ गए, खत्म हो गई तकरीर। एक बार हाथ जोड़कर हुसैन से अर्ज करो, ऐ आका आप तो कह रहे थे बूढ़ा बाप जवान के लाशे को नहीं उठाता, अरे जब अली अकबर पुकारेगा आप गुठलियों के बल जाएंगे, कभी अब्बास को पुकारेंगे, कभी हबीब को, कभी इब्ने औसा।